یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرما تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک کے سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، مگر وہ اس کی قوم ستاروں کی پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سورہ نمل۔ چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور اراکین سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا۔ پھر خط کو پڑھ کر اس نے لرزہ براندم ہو گئی اور کہا، ترجمہ قرآن: اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل ہو جاتے، اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدایہ اور تحائف ان کے پاس بھیج دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کے اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو وہ میرے ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات اور مشک اور عنبر اور ایک بڑا تاج مائع خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامانوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، ترجمہ قرآن: چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور متحد بن کر رہیں گے۔ سورۃ النمل۔ چنانچہ اس کے بعد قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی اسی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ اور طائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔
چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے کہا۔ ترجمہ قرآن۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک کبھی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ سورۃ النمل میں جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ جس کا کچھ یوں ہے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا۔ ترجمہ، چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا نہیں۔ جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ یہ بھی سورۃ النمل میں ہی ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ ترجمہ، جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اسے، یہ نکاح کی جو خبر ہے یہ مستند نہیں ہے، لیکن بعض علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اور اس میں بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس وہاں پر آئی تو جس محل میں انہوں نے وہ تخت رکھا تھا، اس کے سین میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشہ نصب کروا دیا اور شیشے کے نیچے سے پانی چھوڑ دیا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پر پہنچی تو اس نے اپنی جو شلوار تھی وہ اوپر کی ٹخنوں تک کی تاکہ جو ہے وہ پانی میں وہ گزر سکے، اور وہ اس میں بھی تھی کہ اس کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر پانی کی وجوہات کیا تھی، وہ یہ بھی دریافت کرنا چاہ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو شلوار ہے وہ پنڈلیوں تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر شیشہ بچھا ہوا ہے اور نیچے سے پانی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو چنانچہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ دیکھو کہ یہ تخت جو ہے یہ تمہارا ہی تخت ہے، تو وہ اس نے دیکھ کر فوراً سے اس تخت کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور پھر وہ آپ کے اخلاق سے اور آپ کے کردار سے، آپ کے اقوال سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال اس میں مختلف مورخین جو ہیں وہ مختلف ان کی جو ہے وہ آراء ہیں۔ کچھ مورخین کے تحت یہ بھی ہے کہ ملکہ نے خود جو ہے وہ شادی کی آفر کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آفر کو قبول بھی کیا، اور اس طرح یوں وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اور بعد میں جو ہے وہ ملک سبا جو تھا اس کی جو تخت نشینی تھی وہ بھی اسی ملکہ سبا کو جو
ملکہ بلقیس تھی ملک سبا کی، اس کو سونپ دی گئی۔ بل اس میں کوئی مختلف آراء ہیں، یہ کنفرم نہیں ہے کہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔